السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الضحیٰ میڈیا چینل کو دیکھنے والے تمام احباب امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین۔ گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کے حل کے لیے الضحیٰ میڈیا چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آج آپ کو غمگین کے کان میں اور بد اخلاق کے کان میں اذان دینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث مبارکہ سنانی ہیں، جو کہ پہلی حدیث کنز الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 658 اور دوسری حدیث مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149 میں موجود ہے۔ جو شخص کسی رنج و غم میں مبتلا ہو، اس کے کان میں اذان دینے سے اس کا رنج و غم دور ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر فرمایا، ابن ابی طالب، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَمُرْ بَعْضَ أَهْلِكَ يُؤَذِّنْ فِي أُذُنِكَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ لِلْهَمِّ۔ ترجمہ، تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے، کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو میرا غم دور ہو گیا۔ اسی طرح اس حدیث کے تمام راویوں نے اس کو آزما کر دیکھا تو سب نے اس کو مجرب پایا۔ بد اخلاق کے کان میں اذان دینا، جس کی عادت خراب ہو جائے، خواہ انسان ہو یا جانور، اس کے کان میں اذان دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ساء خلقہ من انسان او دابۃ فأذنوا فی اذنہ۔ ترجمہ، جو بد اخلاق ہو جائے، خواہ انسان ہو یا چوپایا، اس کے کان میں اذان دو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم میں کوئی بھی بہت زیادہ غمگین ہو، وہ اپنے گھر والوں سے کہہ کر اپنے کانوں کے اندر اذان کہلوائے۔ انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے سے اس کے غم دور ہو جائیں گے، اور جس شخص کی عادت خراب ہو جائے، وہ بد اخلاق ہو یا کوئی جانور اس کی عادت خراب ہو جائے، تو اس کے کان میں اذان دینے سے اس کی خراب عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان دونوں حدیث مبارکہ کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔